نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مسواک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس پورے باب میں ہم اسی کا بیان پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو اتنی امپورٹنس کیوں دی۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، مطلب یہ کہ ان کی پورے دن کی روٹین میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مسواک نہیں کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کب کب مسواک کرتے تھے ہم ابھی سے پہلی حدیث سے ہی دیکھ لیتے ہیں، اور کل کے لیکچر میں بھی ہم نے دو احادیث دیکھی ہیں، ان میں دیکھا کہ اس کو سنت کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس قدر پسندیدہ ہے یہ عمل کہ ہم نے جو پہلی کل کی حدیث پڑھی تھی اس میں پڑھا کہ اگر امت کو مشقت کا سامنا نہ ہونے کی کوئی ایسی دلیل نہ ہوتی یا خدشہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو انہیں کیا کیا جاتا، حکم دے دیا جاتا کہ ہر نماز سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مسواک کرنا ہے۔ اب مسواک سے کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے منہ کی صفائی ہو رہی ہے، ہمارا منہ کی صفائی ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے؟ ہماری صحت پوری جو ہے وہ اس سے فائدہ ہی لے گی۔ ٹھیک ہے، پوری کی پوری صحت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں منہ کے راستے سے جا رہا ہے باڈی کے اندر، ٹھیک ہے، منہ صاف ہے، جرم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ہمارا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، ہمارے نظام ٹھیک رہیں گے۔ یہاں پہ آج ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے 311 حدیث ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایکٹیویٹی تھی مسواک کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھی، اور آگے آنے والے جو حدیث ہیں ان میں بھی اس کے ہم فوائد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ شریعت میں جتنی بھی تاکید ہے، جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مستحب ہیں، ان سب میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَعَن شُرَيْحِ بْنِ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت شریح سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا سال تو عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، بِأَيِّ شَيْءٍ کانا یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بِأَيِّ شَيْءٍ کون سا ایسا کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اذا داخل بیتہ، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے، قالت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالسواکی، کیا کرتے تھے، مسواک، سب سے پہلا کام جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے وہ مسواک ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے تھے جیسے ہی گھر میں تشریف لاتے تھے۔ کیا ریزن ہوتی تھی، کون بتائے گا؟ اچھا، یہاں پہ آپ بتائیں کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ گھر میں داخل ہوگا اور وہ مسواک کرے گا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ پہلے تو اس کو خود ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر منہ کو صاف رکھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ایک گھر میں اسپاؤس جو ہے وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے، کوئی میرڈ نہیں ہے تو پھر اس کے گھر والے اس کا ویٹ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ منہ کی صفائی فوراً سے کر لی جائے، کیونکہ جب انسان پورے دن میں کچھ نہ کچھ کھا پی رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا روزے کی حالت میں ہے، تو کیا ہوتا ہے، منہ پہ جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے کبھی کبھار اس کا ذائقہ بھی بدلا ہوتا ہے اور کبھی کبھار اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کا جو سب سے پہلا جو آپ کا کام ہے وہ آپ اپنے اسپاؤس سے ملیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، اس کو آپ سے اچھی فیلنگ نہیں آئے گی۔ اچھا، یہاں میرا ایک سوال ہے کہ خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کے گھر آنے سے پہلے وہ پوری طریقے سے فریش ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے نا کہ عورت اپنی جو ہے وہ چہرے کا خیال رکھے، وہ صاف ستھری ہو، اس کی باڈی سے اسمیل نہیں آئے، کپڑے اس کے صاف ستھرے ہونے چاہیے، وہ تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ فریش ہو جائے اپنے شوہر کے لیے۔ تو کیا صرف یہ عورت کا فرض ہے کہ وہ فریش ہو جائے؟ جی، ماشاء اللہ،
زیادہ لوگوں کا جو جواب ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ دونوں کا ہی یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ ایک دوسرے کی جو ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے یا ایک دوسرے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ دن بھر تو شوہر نے باہر معاش کی فکر کی، ٹھیک ہے، وہ گھر پر تھکا ہوا آئے گا تو اس کو جو ہے ایک فریشنس کی فیلنگ آئے گی، کیسے؟ جب اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہوگی، وہ صاف ستھری ہوگی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بال اڑے ہوئے ہیں، چہرے پہ ایک بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کہ تھکاوٹ ہے، سستی ہے یا بیزاری ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے ہی شوہر گھر آتا ہے بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ شوہر کو دیکھ کے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہو، یا گھر کا ماحول ایسا کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ شوہر آتے ہی مزید تھکاوٹ کا شکار ہو جائے یا پھر وہ مزید بیزار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو دونوں کا فرض ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ فریش ہو جائے، ٹھیک ہے، صرف عورت کے ہی فرائض میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے منہ کی صفائی کا، منہ کی خوشبو کا، اپنے کپڑوں کا، ہر ایک چیز کا خیال کرے، بلکہ مرد پہ بھی یہ چیز لازم ہے۔ تو اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ جب مرد گھر پر آئے تو اس پہ بھی یہ پوری طریقے سے لاگو ہونا چاہیے اصول، کیا کہ وہ گھر آتا ہے، اپنے کپڑے چینج کرے، وہ مسواک کرے یا برش کرے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے، ٹھیک ہے، اور پھر فریش ہو کے اسپاؤس سے ملے۔ آج کل تو ہم فطرت کے اتنے اگینسٹ جا رہے ہیں کہ جب مرد گھر آتا ہے، عورت اپنی روٹین میں بزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مرد بھی کوئی خاص اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، وہ گھر آتے ہی لیٹ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا زیادہ گھروں میں، مرد آتے ہی آرام کرنا پسند کرتے ہیں یا پھر اپنے موبائل کو یوز کرنا پسند کرتے ہیں، ارد گرد سے آتے ہوئے بچے یا شوہر کی جو بیوی کی جو کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ہم بزی ہیں، ہم نے پورا دن موبائل یوز نہیں کیا تو ہم موبائل یوز کریں گے، اور ایون سونے تک یہ روٹین جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کبھی آپ کے ساتھ بات کرنا یا آپ کے ساتھ کھیلنا اگر وہ چاہیں، ٹھیک ہے، تو اجازت نہیں ملتی، ماں کی طرف سے نہیں ملتی، ماں اپنے موبائل میں بزی ہے، باپ کی طرف سے نہیں ملتی، باپ اپنے موبائل میں بزی ہے، ٹھیک ہے، تو بچے بھی کیا کرتے ہیں، اپنا ٹیب اٹھا لیتے ہیں اور وہ بھی بزی ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک بہت ہی بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ، اس میں ہم سب جو ہے اس میں ہم سب کو کام کرنا چاہیے اور اس سب کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک جو فیسلٹی ہے اس کا جائز استعمال لازمی ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی روٹین میں یہ والا ٹائم جو شام والا وقت ہے اس کو ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ اسپاؤس بھی اس چیز کا جو ہے وہ ریگارڈ کرے کہ آپ نے بھی اپنا موبائل رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے بھی رکھ دینا چاہیے، اور پھر بچوں کو ٹائم دیں اور یا پھر ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث ہے 378، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اچھا یہاں پہ اسپیلنگ اس طرح تھوڑی سی مس پرنٹ ہوا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایزا کاما، جب اٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لتہجدی، تہجد کے لیے، من اللیلی، رات میں، یشوسو، یشوسو ملا کرتے تھے، فاہو یعنی کہ اپنا دہن مبارک، بالسواک، مسواک کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ تہجد کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ رہے ہیں اور سب سے جو پہلا کام ہے، ابھی وضو نہیں کیا، ابھی کوئی اور کام نہیں کیا، ابھی جسٹ اٹھے ہی ہیں، تو سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ مسواک کر رہے ہیں، کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تہجد کے لیے اٹھے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارشات کرنی ہے، تو کیا ضروری ہے؟ آپ کا منہ صاف ہونا چاہیے، اور ویسے بھی روٹین میں ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہمارے منہ کا ٹیسٹ چینج ہوا ہوتا ہے نا، بد مزہ سا، اور جب تک ہم کلی نہیں کریں ہم جو ہے وہ اپنی روٹین سٹارٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز ضروری مزید ہو جاتی ہے جب ہم تہجد کے لیے اٹھیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے منہ کو صاف کرنا ہے، دانتوں کی صفائی کرنی ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پورا چیپٹر ہے، چاہے وہ کوئی بھی بک آپ لے لیں، مشکات پڑھے ہیں نا ابھی ہم، تو آپ دیکھ لیں کہ
آپ کو کوئی بھی احادیث کی بک ملے گی تو اس میں مسواک کا الگ سے چیپٹر ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امپورٹنس ہی اتنی دی۔ اب یہاں میرا آپ سب لوگوں کے ساتھ سوال ہے، ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایکٹیولی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ اپنے جوابات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہاں پہ آپ سے سوال کروں گی، مسواک اگر نہیں ہے، سم ٹائمز مسواک ایسی نہیں ہوتی، یا آج تک جو میں خریدتی ہوں تو اس کو پہلے بھگونا پڑتا ہے، یعنی فریش نہیں ہوتی۔ اب جو جن کے ایسے ہوتے ہیں درخت، جیسے پیلو کے درخت کی جو لکڑی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے، اور اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس نہیں ہے نا اویلیبل، ہم پیلو کی لکڑی بہت آسانی سے نہیں حاصل کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہاکرز ہوتے ہیں اس میں روڈز وغیرہ پہ، تو ان سے ہم مسواک لے لیتے ہیں، لیکن جب اس کو اس کے ریپر اتارا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ دانتوں کو ایون وہ جس طرح سے کہتے ہیں مسوڑوں کو چھیلنے والی کوئی مسواک ہوتی ہے، بہت ہی سخت ہوتی ہے، وہ نہ کرنے والی ہوتی ہے، یعنی آپ اسے ایزیلی استعمال نہیں کر سکتے، تو پہلے کیا کرتے ہیں، اس کو ڈپ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پروسیجر بن جاتا ہے، کبھی نہیں ہے مسواک اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہم کیسے صفائی کریں گے؟ کیا ہم اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش استعمال کریں گے؟ تو یہ کیا کافی ہوگا یا پھر مسواک ہی ارینج کریں گے؟ ماشاء اللہ، بہت سارے لوگوں نے، افشا نے اور بہت ساری بچیوں نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ برش سے بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جو دوسرا طریقہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم انگلی پہ نمک اور جو یہ بیکنگ سوڈا ہوتا ہے نا، اس کو مکس کر کے لگا لیں، اس سے بھی بہت اچھی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اب یہاں پہ ضروری ہے یہ چیز بتانا کہ کیونکہ برش اور ٹوتھ پیسٹ ایزیلی اویلیبل ہے اور منہ کی بہت اچھے سے یہ صفائی کر دیتا ہے، آپ ایک دم سے فریش ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ جو آپ منہ کا ٹیسٹ آپ کا بدلا ہوا ہوتا ہے، یا آپ اچھا فیل نہیں کر رہے ہوتے، جیسے ہی آپ نے برش کیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ایک دم سے اطمینان والا جو ہے آپ کو تاثر آنے لگتا ہے، آپ کی فیلنگ اچھی ہو جاتی ہے، آپ اپنے منہ کو صاف کرنے کے بعد اچھا فیل کرنے لگتے ہو۔ اور پھر یہ چیز جو ہے ہم اگر اس نیت کے ساتھ کرنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ کو صاف رکھا کرتے تھے ہمیشہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس سے ہمیں یہ جو مباح کام ہے، مباح کام کون سے ہوتے ہیں، کون بتائے گا؟ مباح کی ڈیفینیشن بتائی تھی میں نے آپ کو، تو کیا کام ہوتے ہیں مباح؟ اچھا فرحانہ نے بتایا کہ جن کی اجازت ہو، اچھا جن کے کرنے پر گناہ نہ ہو، ناپسندیدہ نہیں، ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ایسے کام جن کے کرنے سے یا جن کے نہ کرنے سے کن کے ثواب اور گناہ ان کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ مباح کام کیا ہے، میں پھر سے بتا دیتی ہوں، کوئی بھی ایسا کام جیسے ہم لوگ ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، نہ گناہ ہو رہا ہے نہ ثواب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کپڑا خریدنے جا رہے ہیں، نہ تو گناہ ہو رہا ہے نہ ثواب ہو رہا ہے، آپ کو اپنی ضرورت پوری کرے ہیں نا، کوئی برتن خریدنا ہے، کوئی کپڑا خریدنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ وہ حد سے تجاوز کرنا، اسراف وغیرہ سے بچ کے اپنی ضرورت کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ والا جو ہے کوئی حکم نہیں جڑا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو وہ کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، آپ جانتے ہیں، جیسے آپ سو گئے ہیں، دن کے اوقات میں آپ ریسٹ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ سونا چاہ رہے تھے اور اپنے اپنے فرائض بھی پورے کر چکے ہو، ٹھیک ہے، تو اس سونے سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اپنے وقت کو ہی ضائع کر دیں، کوئی بھی عذر ہے، سو گئے، گناہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ اس کے ساتھ ایسا کوئی نیت جوڑ لیتے ہیں، لائک آپ اس لیے سو رہے ہیں، سوتے وقت آپ یہ سوچتے ہیں تاکہ میں عصر کے لیے فریش ہو کے اٹھوں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوپہر کو کیلولا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کے اگر آپ سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، یا ایسی کوئی بھی چیز آپ کے مائنڈ میں ہے جو آپ کو ثواب والی سائڈ پہ لے کے جاتی ہے، تو وہ مباح کام جس سے نہ تو کوئی ثواب جڑا تھا نہ ہی کوئی گناہ جڑا تھا، وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو منہ کی صفائی ہے آپ نے ویسے بھی کرنی ہے، آپ صبح اٹھے آپ نے کرنی ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر کریں، اپنی نیت میں آپ کے یہ ہو کہ میں سنت پہ عمل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا کام ہو جائے گا کہ اس سے آپ کو ثواب بہت زیادہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی برش کریں گے ہم کیا سوچ کے کریں گے؟
کہ ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ، ہماری جو ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو کہ ہم بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اچھائی والے کام زیادہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں انشاءاللہ اچھے کاموں کا ثواب اور اجر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث پہ بہت زیادہ آپ کی توجہ درکار ہوگی، یہ ہے امور فطرت کا بیان۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مجھے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرت جسے ہم انگلش میں نیچر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فطرت کیا ہوتی ہے؟ ہیبیچول، مزاج، نیچر، عادت۔ فطرت اور عادت نا الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل شمسا گل، یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ایک ایسا میکنزم ہے جو بلٹ ان ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام آپ کے اندر رکھ دیا ہے، اسے کہتے ہیں فطرت کا نظام، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم فطرت کے اکارڈنگ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر ہم فطرت کے اگینسٹ جائیں گے تو ہم اس سے کیا ہوگا؟ ہم نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس حدیث کو جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں زیادہ چیزیں کلیئر ہوں گی، اور اس کو ہم مزید بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں کہا جاتا ہے بڑوں کی طرف سے کہ فطرت سے نہیں لڑو، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ چیزوں کو ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں یہی کہنے کو سننے کو ملتا ہے کہ فطرت سے نہیں لڑو۔ اب یہاں ایک مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے کام کاج کے لیے، ٹھیک ہے؟ رات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ چیز جو ملتی ہے، یہ فطرت کا میکنزم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن کریم سے۔ اور پھر ویسے بھی ہماری جو چیزیں ہیں وہ سلو ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی شام پڑتی ہے، مغرب ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ کی جو بیٹری ہے، اگر آپ فطرت کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ اس کی نیڈ ہے، وہ ریسٹ مانگے گی، ٹھیک ہے؟ رات ہوتی ہے تو آپ اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اب میں نے ریسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اس طرح کی روٹین میں ڈھال لیتا ہے کہ دن کو تو وہ سو جاتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھ کے فریش ہو جاتا ہے اور کام کاج کرنے لگتا ہے۔ ایسی ہوتی ہے نا بہت سارے لوگوں کی روٹین؟ جی بالکل، ہم میں سے ہی بہت سارے لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے، ہم رات کو اپنے کام کرنے لگتے ہیں، دن میں ہم لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ ہم رات کو لیٹ سوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ایک لاجک ہوتی ہے، ہم دلیل دے رہے ہوتے ہیں سب کو، بڑوں کو، گھر والوں کو، کہ جی ہم رات کو دیر سے سوئے تھے تو ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے ہم صبح 10-11 بجے اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کس میں آئے گی؟ یہ فطرت میں، فطرت سے لڑنے میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ فطرت کے اگینسٹ جانے میں آئے گی کہ آپ دن میں سونے لگو، رات کو آپ جاگو، کام کاج کے لیے آپ کو دن تھوڑا پڑے گا، پھر سے آپ کو رات میں کام کرنا پڑے گا۔ الٹیمیٹلی کس چیز کو لیڈ کرے گی یہ چیز؟ ڈپریشن کو، ٹھیک ہے؟ انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، ہیلتھ خراب ہونے لگے گی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بتا رہے ہوں گے چیخ چیخ کے کہ آپ فطرت کے خلاف جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ سر میں درد رہنے لگے گا، سستی، کاہلی، باڈی میں پین اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ جو فطرت ہے یہ بالکل بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ اب شاہ عمران بہت اچھا جواب دیا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے، غزالہ نے بتایا، علم نورین بھی بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام ہے اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ امور فطرت جو ہے وہ کن کن چیزوں کو کہا گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 10 چیزیں امور فطرت سے ہیں، بلکہ حدیث کے مطابق جو ہے یہ چیزیں فطرت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 باتیں فطرت میں شامل ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اگر ہم مزید احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشرم من الفطرتی، 10 چیزیں وہ فطرت سے ہیں، ٹھیک ہے؟ قص الشارب و ایفائل ہلیاتا۔ اچھا یہاں پہ اب وہ 10 چیزیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ قص الشارب، اب ان 10 باتوں پہ اب یہ ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اب ان کو کہا گیا ہے کہ یہ نبیوں کی یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کاؤنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور پھر ان کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے ہم۔ وَإِفَاءُ
لحیاتا، یہ جو لحیاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا جناب داڑھی کا، ٹھیک ہے، داڑھی کو چھوڑ دینا یا داڑھی کو بڑھانا، ٹھیک ہے۔ وسواک کو آپ نے مسواک کیا۔ استنشاق، استنشاق الماء یعنی پانی کو آپ نے کیا کیا؟ ناک میں پانی کو ڈالنا، ٹھیک ہے۔ پانی ہم چڑھا لیتے ہیں نا ناک میں جب وضو کرنے لگتے ہیں، تو اچھے سے جہاں تک ممکن ہو پانی ناک میں چڑھاتے ہیں۔ وقص الاسفار، اسفار یعنی کہ ناخنوں کو ترشوانا یا کاٹ دینا۔ وغسل البراجم، براجم کہتے ہیں انگلیوں کے بیچ والی جگہ جس پہ ہم خلال کر رہے ہوتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں اور ان جگہوں کا خلال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے، پانی ہر اعضاء میں سے ہر جگہ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد آتا ہے وطنف الابط، یہ ہے جناب انڈر آرمز کے بالوں کو صاف کرنا۔ وہ کس طریقے سے بتایا ہے؟ اکھیڑنا، ٹھیک ہے۔ وحلق العنتی، یعنی کہ زیر ناف بال ہے ان کو مونڈنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حلق کا ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ انڈر آرمز کے لیے یوز ہوا ہے وَنَتْفُ الْإِبْطِ۔ آگے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ، اور استنجا کس سے کرنا؟ پانی کے ساتھ، یعنی استنجا، ٹھیک ہے۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں وَنَسِیتُ، میں بھول گیا، العاشرۃ، 10ویں چیز، الا ان تکون المزمزہ، یعنی وہ 10ویں چیز میں بھی وہ کلی کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور رواہ المسلم، مسلم سے مسلم میں یہ درج ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے، وفی روایتی الختان، ختنہ کرنا، ٹھیک ہے، جو ختنہ کرتے ہیں نا، جب بھی کوئی بیبی بوائے پیدا ہوتا ہے تو ختنہ کرتے ہیں۔ بادلہ، کس کے بدلے؟ ایفاء اللحیتا، لحیاتی یعنی کہ داڑھی کی بجائے، داڑھی کے بال بڑھانے کی بجائے کیا جو ہے وہ بیان کیا گیا دوسری روایت میں؟ ختنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں۔ اب راوی جو ہے ان دو چیزوں میں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہوئے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کی بجائے یہ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ داڑھی ویسے بھی سنت ہے۔ دوسری جتنی بھی ہمارے پاس ریفرنسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ داڑھی بھی سنت کا ایک پارٹ ہے اور مومن کی نشانی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیا کہا گیا ہے؟ امور فطرت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امور فطرت یعنی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بنا ہم لوگ اگر ہم پھر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم فطرت کے خلاف جا رہے ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہوگا، اور پھر ہماری صحت پہ، ہماری باڈی پہ، ہماری روٹین پہ اس کے بہت زیادہ برے امپیکٹس جو ہے وہ پڑیں گے، برے اثرات پڑیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے، مچھوں کی بات ہوئی ہے نا پہلے پہلے جو ہم نے دیکھی ہے کہ مچھ کے بال کو کٹوانا، کیا میں نے یہ بتایا تھا؟ داڑھی کی بات ہوئی تھی۔ وقص الشارب، ٹھیک ہے، مونچھوں کو پست کرنا، ٹھیک ہے۔ وقص الشارب پہلی بات تھی کہ مونچھوں کو پست رکھنے کی تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا، کیا آپ لوگوں نے ایسا دیکھا کہ لوگوں نے مونچھیں بہت بہت بڑھائی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی مونچھیں، اور ان سے اتنی زیادہ پرسنالٹی ان کی ہیبت ناک لگ رہی ہوتی ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ بڑے اچھے اہل علم جو ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، جس طرح سے ہمارے علماء ہیں ان کی نہیں بات کری، علم والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت گرومڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس قدر اپنی مونچھوں کو بڑا کیا ہوتا ہے کہ پورا ان کی پرسنالٹی پہ اس چیز کا ایک اثر آ رہا ہوتا ہے، ایک ہیبت سی فیل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایون جو ایک تاؤ بھی ہے، مونچھوں کو تاؤ دینے والا جو ایک سٹائل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایون پنجابی میں، پنجابی لوگ اس چیز کو مائنڈ نہیں کیجیے گا پلیز، تو وہ ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ مونچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل جو ہے ایسی چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دی گئی ہیں جو کہ جن کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مونچھ جو ہے یہ کیا کرنی ہے؟ یہ کٹوانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ کہ مرد جو ہے وہ اپنی شان سمجھتے ہیں، آمنہ اور
افشاں آپ لوگ صحیح بتا رہی ہیں کہ یہ کیا اس سے پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز غلط ہے نا، شریعت نے اس سے منع کر دیا اور آپ کی شان بن گئی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی خواتین ہیں دین کی تعلیم جو حاصل کر رہی ہیں، اور ان کے شوہر اگر جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو لازماً اویئرنیس پیدا کریں، ٹھیک ہے، خاموش نہیں رہیں، بلکہ ان کو حدیث پڑھائیں کہ یہ امور فطرت کے بیان میں سے ہے، اور فطرت کے یہ چیز خلاف ہے، اور یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو ہے وہ شامل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بتا دیا ہمیں، ہمارے اندر بھی رکھ دی۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ ہے داڑھی کٹوانا، داڑھی کو بڑھانا، ٹھیک ہے، تو یہاں داڑھی کو جو کٹوا رہے ہیں لوگ، ڈیزائن بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ جب داڑھی بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو یہ جو ٹرم کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، یہ بھی نہ کیا کریں، بلکہ داڑھی بڑھ رہی ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، وہ بڑی ہو رہی ہے، لمبی ہو گئی ہے، کس قدر لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیونکہ سنت میں ہے تو یہ جو ہے اس کو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں۔ پھر مسواک کے بارے میں ہم نے دیکھا، جی بالکل، غزالہ یہ جو فرینچ وغیرہ ہے اور یہ ساری چیزیں یہ پسند ہی نہیں کی گئی ہیں ہمارے دین میں۔ پھر جو مسواک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں امور فطرت میں شامل ہے۔ کوئی اگر مسواک نہیں کرتا، برش نہیں کرتا، اپنے منہ کو صاف نہیں رکھتا، کیا ہوتا ہے، اس کے گلاس میں پانی پینے کا دل نہیں چاہتا، ایسا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایسے بہت ہی بری سی فیلنگ آتی ہے کہ آپ اس سے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے، یہ آپ کسی کو آپ ایزا پہنچا رہے ہو اپنی کسی ایسی بات سے جس کی تکلیف آپ کو بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بیٹھ نہیں پا رہا کیونکہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، اپنا تو رکھا ہی نہیں، اس کا بھی خیال نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے باقاعدہ آپ کے منہ سے جو دانتوں پہ لگی ہوئی گندگی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، تو کس قدر جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا بھی نقصان نہیں کریں اور دوسروں کی بھی خوشنودی کا یہ چیز باعث بنتی ہے کہ اگر آپ کا منہ صاف ہے، آپ فریش بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک صاف ستھرے انسان ہیں، اور ہمارے دین میں پاکیزگی کو کیا اہمیت حاصل ہے، سب سے پہلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، کس کو یاد ہے، کوئی ہے جس کو یاد ہو کہ پاک صاف رہنا کیا ہے، نصف ایمان، ماشاء اللہ، سیدہ سلمہ اور افشا اور شمسہ، آپ لوگوں کو یاد ہے، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ لوگ ساتھ کے ساتھ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو ہمیں صرف صاف ستھرا رہنے سے حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہ دین کی آسانی چیک کریں، آدھا ایمان ہمیں ہماری اپنی ہی صفائی سے حاصل ہو گیا، جس کا سب سے پہلا فائدہ تو ہمیں خود کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جناب ناک میں پانی چڑھانا، ٹھیک ہے، ناک کے اندر پانی جب ہم ڈالتے ہیں وضو میں، ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو ہم نے کیا پڑھا، ہم چلو جو ہے جس سے ہم نے کلی والا پانی لیا تھا، کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، ساتھ میں تھوڑا سا پانی بچا کے ہم نے ناک کے آگے رکھا اور اس کو کھینچ لیا، سانس کے ذریعے سے اس کو اندر کھینچ لیا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں استنشاق۔ پانی سے جو ہے وہ ہم نے ناک کو اچھے سے صاف کرنے کے لیے پانی ناک کے اندر جہاں تک ممکن تھا وہ چڑھا لیا، ٹھیک ہے، اس سے اریٹیٹ کوئی بھی نہ ہو، یہ سنت ہے، اور اس قدر اس سے یہ صحت بخش کام ہے کہ اس قدر اطمینان کا باعث بنتی ہے یہ چیز، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریوں سے نجات والا کام ہے وہ اس سے ممکن ہے۔ اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ جو شیطان ہے جب بھی انسان سوتا ہے تو وہ کہاں بیٹھتا ہے، جا کر ناک کے نتنوں میں، جہاں پہ جسے ہم خیشوم کہتے ہیں، جہاں سے ہم غنہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے یہ شیطان جو ہے یہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب صبح اٹھتے ہیں یا ہم سو کر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ہم استنشاق اگر کر لیتے ہیں اور ساتھ میں استنثار کرتے ہیں تو ناک کے ذریعے سے چڑھایا پانی اور پھر جھاڑ دیا، ٹھیک ہے، جب جھاڑیں گے استنثار سے تو شیطان بھی جھڑ جائے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل سیدہ سلمہ، دماغ کے جتنی بھی رگیں ہیں وہ بھی اس سے تر ہو جائیں گی، فریش ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ خیر والا ایک کام ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیلز کو کاٹ دینا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لوگوں کے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نیلز ہیں، ایک طرف تو یہ سستی اور کاہلی والے لوگ رکھتے ہیں بڑے بڑے ناخن، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ٹرینڈ کا ایک حصہ سمجھنے کے لیے کہ مجھے لوگ اس چیز کے لیے بہت میری تعریف کرے کہ میں ایک فیشنیبل خاتون ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے کیا کرے گی،
وہ اپنے نیلز بڑھائے گی وہ فیمیل، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابھی وہ اگر گھر کے کام نہیں بھی کر رہی تو کیا وہ واش روم میں جا کے استنجا نہیں کرتی ہوگی؟ اس کے نیلز کے اندر وہ جرمز اندر بیٹھ جاتے ہوں گے چھپ کر، ٹھیک ہے؟ ظاہری طور پر تو وہ ان کو صاف کر لیتی ہوگی وہ فیمیل، لیکن گندگی غلاظت جو ہے اس کے نیلز میں کتنے کتنے دن تک جمع رہتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بڑے بڑے نیلز ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں۔ جو بھی کوئی خاتون اپنے نیلز کو بڑا کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو وہ اس حدیث کو لازمی پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ افشاں بالکل سچ میں یہی دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہم ایسی چیزوں سے گھن کھائیں، ٹھیک ہے؟ نہ کہ ان کو پسند کرنے لگے۔ اور ایون اب تو آرٹیفیشل نیلز بننے بھی لگے ہیں کہ اگر آپ بڑھا نہیں پا رہے ہو، گھر کے کاموں میں آپ کے نیلز ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں، سیلون والے یہی لکھتے ہیں نا، ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو وہ والے نیلز لگا دیتے ہیں جو آج کل لگ رہے ہیں، اور وہ اس قدر بڑے بڑے اور بہت زیادہ خوفناک قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کو لگا کے اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو ایک سٹیٹس سمبل سمجھنے لگے یا کوئی ٹرینڈ کا حصہ سمجھنے لگے تو اس کے لیے بھی دعا ہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ فیمیلز کے لیے یہ ضروری ہے وہ یہ چیز جانتی ہوں کہ ہم اپنے جو ہمارے نیلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنے دن تک اگر نہیں کاٹیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ کون بتائے گا؟ بالکل جی، سنوویا ایکریلک نیلز لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ خواتین اس سے واقف ہوں گی، بالکل۔ اچھا، 49 نہیں 40 ڈیز عظیم سمیہ، ٹھیک ہے؟ 40 ڈیز تک آپ نیلز رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ فیمیلز کے ایون میلز کے بھی نیلز بڑی جلدی بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی 40 ڈیز تک رکھے گا تو وہ پھر وہ گندگی کا شکار ہونے لگیں گے۔ آپ کو صرف شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے، کسی کے نہیں بڑھے تو ٹھیک ہے وہ 40 ڈیز تک نہیں کاٹتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جمعے کا دن آتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ سنت ہے کہ آپ نے اپنے نیلز کو تراش لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویک میں ایک مرتبہ ہمیں لازمی تراش خراش کر لینی چاہیے، ہمیں نیلز اتنے ہی رکھنے چاہیے کہ جس سے گندگی جو ہے وہ اس کے اندر بننے نہیں پائے۔ پھر جو 6 پوائنٹ تھا انگلیوں کے جوڑوں کا جو ہے وہ دھونا، انگلیوں کے جوڑ یہ نہیں ہے جس کو ہم نکلز یہ والے کہہ رہے ہیں، بلکہ انگلیاں جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں نا، جو روٹ جسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، ان حصوں کا خلال، ٹھیک ہے، تاکہ پانی وہاں تک پہنچے، اور ہمارا وضو کامل نہیں ہوتا جب تک ہمارے تمام اعضاء تک پانی نہیں پہنچ جاتا۔ 7واں پوائنٹ ہے آپ نے انڈر آرمز کے بالوں کو اکھیڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ انڈر آرمز کے بالوں کو اکھیڑنا ہے۔ اب یہاں پہ اکھیڑنے کا ہی ورڈ ہے تو یہاں پہ اس چیز کو بھی میں کلیریفائی کرتی جاؤں کہ فیمیلز ویکس کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ویکس کے ذریعے سے انڈر آرمز کے بال اکھیڑے جا سکتے ہیں، اس کے لیے اگر وہ کوئی ٹیوزر جیسی کوئی چیز لے سکتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک لیکوڈ ایسا آتا ہے جس سے آپ اپنے ہاتھوں پہ چپکا کے اس سے آپ اپنے ایسے بالوں کو زور زور سے کھینچ لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے، فیمیلز کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، ایک تو یہ کہ ٹائم ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے دوبارہ سے بال آنے میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ورکرز آتی ہیں ویکس کرنے والی، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ویکس والی ماسی، ہماری جو لے مین کی ایک لینگویج ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے، تو اس سے کیا ویکس کروائی جا سکتی ہے؟ ماشاء اللہ، سبھی کا بالکل ٹھیک رپلائی آیا ہے، ہم اس سے ویکس نہیں کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اب تک کرواتا آیا ہے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے وہ توبہ کر لے، کیونکہ یہ کام جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا ستر کور کرنا ہے، ہمیشہ کورڈ رکھنا ہے، تو کیا کسی میل سے کورڈ کرنا جو ہے وہ بتایا گیا ہے شریعت میں؟ نہیں، فیمیلز کے بھی آپ نے پردہ جو ہے وہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کام سے کائنڈلی بچیں، خدا را بچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری باڈی کے یہ حصے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم کسی دوسرے کی مدد لیتے تھے اور ہم خود اپنی ویکس نہیں کر سکتے تھے۔ خود سیکھ لیں، بڑا آسان ہوتا ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے۔ ابھی سوال آیا ہے کہ کیا ہم کریم سے نہیں یوز کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو جو آسانی ہو۔ ایک فیمیل کی یہ والی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہم لوہا استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ لوہا استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟
کہاں پہ منع ہے؟ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی نہیں ہے کہ لوہے سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی چیز سے استعمال کرنا چاہیں، کوئی فیمیل کی ایک ریزرز آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا، اس سے کر سکتے ہیں، یہ جو کریمز آتی ہیں ان سے کر سکتے ہیں، ویکس کوئی کر سکتا ہے اس سے کر لے، ویکس کی تو اسٹرپس بھی مل جاتی ہیں ان سے کر لیں، یہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ آٹھویں چیز ہے زیر ناف بالوں کو موڑنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ موڑنے کا جو ورڈ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ان کو آپ کسی استرے سے، کسی سیفٹی سے، کسی ایسی چیز سے اس کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ویکس کرنا، اکھیڑنا جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، یہاں پہ بھی آپ جو کریمز یا کوئی بھی ایسی چیز صفائی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ویکس کرنا چاہتا ہے، اس کو پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو اس سے تکلیف نہیں دے رہے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز بہت آسانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اگین میں وہی چیز کہوں گی کہ کسی اور سے نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کام کو خود سیکھیں، اور فیمیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ وہ ہر کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہر مشکل سے مشکل کام بھی وہ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ 8 چیزیں دیکھ لی ہیں، ٹائم جا رہا ہے، اور میری اگلی جو بھی ہماری آج کی استاذہ ہے اس سے میں معذرت کرتی ہوں کہ اس کو میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ پانی سے استنجا کرنا، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے انسان کے اطمینان کا ہی باعث بنتی ہے۔ آپ لاکھ ٹیشو سے صاف کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے اس قابل تو ہو جائیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک گندگی سے، نجاست سے آپ نے جو ہے وہ صفائی حاصل کر لی۔ لیکن پانی سے جو استنجا ہے اور جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے، جس طرح سے کہا گیا یہاں پہ راوی کے مطابق، کہ 10ویں چیز میں بھی وہ کلی کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کلی کرتے ہیں اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ منہ میں کوئی بھی فوڈ پارٹیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ختنہ کرنا جو ہے وہ اس کے بدلے میں آ سکتا ہے، داڑھی کے بڑھانے کے بدلے میں، ٹھیک ہے؟ پاسبل ہے کہ راوی نے یہاں پہ کوئی تھوڑا سا، انسان کو نسیان کا ہو جاتا ہے نا مسئلہ کہ آپ بھول گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیز بتا دی گئی کہ ختنہ جو ہے وہ بھی سنت کا ہی ایک پارٹ ہے۔ کوئی بتائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمر میں ختنہ کیا تھا؟ جی قمر جہاں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساجد آصف نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، مہوش عادل نے، نگہت بٹ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تھا اپنا ایک بسولے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہوگی وہ جس سے انہوں نے یہ اس کا اہتمام کیا تھا۔ لہٰذا جو مومن ہے اگر کوئی دیر سے کرتا ہے ختنہ تو وہ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑی ریسٹرکشن رکھی ہوتی ہے، بس بچہ 7 دن کا ہو گیا آپ اس کا یہ والی سنت اس کی پوری کر دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر بچہ کمزور ہے یا ابھی وہ اس قابل نہیں ہے، صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں کریں، تھوڑا وہ بڑا ہو جائے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفانی ویاکم بما فیہ بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔